جی محترم پروفیسر ایوب صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور خاصے جو ہے وہ شرکا نظر بھی آ رہے ہیں. تو جیسا کہ طاہر بھائی نے کہا کہ محترم عزیز ریاض بھائی شاید دیر سے جوائن کریں، تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں محترم حافظ اجاز صاحب سے درخواست لوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں. حافظ اجاز صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ حافظ صاحب. کہ لوگوں کا اس جو ایک نمبر کرتے ہیں وہ ریٹیلرز پہ جو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اس طرح. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ویسے بھی سارے ڈاکٹر بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ تلاوت کی حافظ صاحب نے، کیا بات ہے. سورہ عامہ کی، اور جس کو ہم میں سے اس کی سمجھ آئی سنتے سنتے، ترجمہ پڑھنے سے وہ بات نہیں بنتی جو کیا بات ہے جی. اب ماشاءاللہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. چلیں شروع کریں گے. کولیسٹرول لو نہ کولیسٹرول لگ نا. اورنگزیب بھائی شروع کروائیے. جی طاہر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ذرا محترم ایوب صاحب کا تعارف کروا دیں تھوڑا سا. ہاں تعارف کروائیں ضروری ہے. تعارف ضرور کوئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلی تعارف کے لیے تو میں گزارش کروں گا کہ ذرا کچھ ریلیونٹ چیزیں ڈاکٹر ایوب صاحب ہمارے سامنے خود ہی رکھ دیں، لیکن میرے لیے تعارف پہ ٹائم نہیں لگائیں. یونیورسٹی میرے شام میں جب ایوب صاحب نے یہ بات کہی کہ انہوں نے سود کے موضوع پہ سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب اس زمانے میں پڑھی جب انہوں نے 1971 میں ماسٹرز کر لیا. میں تو تب کبھی چلنا بھی نہیں سیکھا تھا. یعنی وہ اتنے ہمارے بزرگ ہیں اور اتنے تجربہ کار. ایوب صاحب ہمارے جو رفاع یونیورسٹی کا اسکول ہے، آواز نہیں آ رہی. اسلامک بزنس اینڈ فائنانس کو ہمارے ساتھ فیکلٹی ممبر ہیں. ایڈیٹنگ کی ذمہ داری بھی انہی کے ساتھ ہے. میں جو ساتھ میں ہوں. طاہر صاحب آپ کی آواز درست نہیں ہے. ایوب صاحب سے گزارش کروں کہ ذرا مختصر اپنا تعارف بھی، جن کا تعلق ہمارے اس یعنی طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ محترم ایوب صاحب جو ہے اپنا تعارف خود کروا دیں.
طاہر جی بھائی کی جی جی گزارش میں مختصر تعارف جو آواز اپنے سے کی وہ میں خود کچھ عرض کر دیتا ہوں. مجھ پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں اتنے کہ بس جتنی اور کئی زندگیاں ملیں تو مجھ پر خاص احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دونوں یعنی دین کی بھی سمجھ دی اور تھوڑی بہت اکنامکس اور فائنانس کی بھی دی. میری ماں اللہ ان کو غریق رحمت کرے, مجھے انہوں نے جب اسکول پڑھنے لگایا یعنی میں 8ویں کے بعد تو یہ کہا کہ بھئی آپ بہتر یہ ہے کہ آپ مدرسے میں بھی پڑھ لیں, قرآن اور حدیث جو ہیں وہ بھی پڑھیں. تو چنانچہ میٹرک سے لے کے BA تک میں باقاعدہ ایک مدرسے میں صبح 1 گھنٹہ اور شام 1 گھنٹہ چشتیاں ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں پڑھتا رہا. اور میں نے دورہ حدیث کیا اور صرف ناو بھی پڑھی کیونکہ وہ مدارس میں بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں تو وہ صرف ناو کے بغیر. تو یہ مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان. تو چنانچہ میں نے ماسٹر اکنامکس میں کیا تو مجھے جو اسٹیٹ بینک میں جاب ملا تو وہ جاب یہی تھا, ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا. تو they needed some person who knows economics also Islamic studies. تو اس کی وجہ سے میں وہاں رکھا گیا. جب میرا انٹرویو ہوا تو انہوں نے مجھے بینک آف ایجپٹ کی ایک عربی کی رپورٹ میرے سامنے رکھ دی. وہ میں نے پڑھ تو لی لیکن وہ جو ٹیکنیکل ورڈ تھے وہ نہیں, لیکن بہرحال وہ انہوں نے رکھ لیا الحمدللہ. اور وہیں پہ پھر وہ یعنی تقریباً میں نے 28 سال گزارے. ریسرچ آفیسر 17 اسکیل کے برابر ہوتی ہے ایسے لے کے ڈائریکٹر لیول تک. پھر میں نے خود ریٹائرمنٹ لی اس لیے کہ ایک بک میری جو جان وائلی نے پبلش کی اس کے لیے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا تو مجھے ان سے ایگریمنٹ کر لیا تھا اور وہ ہے بھی نان مسلم پبلشر. تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ ان سے ایک معاہدہ کر لیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بیفور دی بک از پبلشڈ 3000 books have already been booked. تو یو پلیز بی سیریس. تو میں نے ان سے 2 دفعہ ٹائم مانگا اور پھر میں الٹیمیٹلی اسٹیٹ بینک کا جاب چھوڑ کے وہ کتاب پوری کی الحمدللہ. اب اس کی تقریباً ہر بڑی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا. اور اس کے بعد ادھر ڈاکٹر فہیم خان اور ڈاکٹر انیس صاحب سے تھی کچھ پہلے سے تھی, ان سے آنا جانا ان کی دوستی تعلق تھا تو انہوں نے بلا لیا تو اس طرح میں حاضر ہو گیا. اور اب میں سے بہت سارے لوگ شاید مجھے جانتے ہی ہوں. تو میرا تعلق یعنی اکنامکس فائنانس ان 2 شعبوں سے ہے. تو ساتھ اس میں جو اسلامک کا ہے بس. تو مین جو ایریا ہے وہ میرا فائنانس ہے, لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ اور آج کل جو سوشل فائنانس میں سب سے اہم ہے وقف پر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت کم کام ہوا. اور اس وقت ملیشیا, انڈونیشیا, آج کل بھی میں HEC کی ایک اسٹڈی کر رہا ہوں, فنڈڈ اسٹڈی وقف پر ہے, میں اور خرم خان. تو کام تو زیادہ اس میں ہی کر رہا ہوں کیونکہ ان کا ایریا تو مینجمنٹ کا ہے. تو اس طرح یہ باقی 2013 سے لے کر جب ربا کیس کی ری ہیئرنگ شروع ہوئی تو اس وقت سے میں کورٹ کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے میں کوشش کی اور 3-4 دفعہ وہاں حاضری ہوئی. اپنی جو گزارشات تھیں کر دی اور جو ججمنٹ آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ اب یہی میرا تعارف ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو ربا جس کو ہم اردو میں سود اور انگریزی میں انٹرسٹ یعنی فائدہ دیکھیں نا, ان لوگوں نے اس کے جو اصل لفظ تھا یوجری. جی یوجری مین دی رینٹ اگینسٹ یوز آف منی. اب اس کا نام انہوں نے جب یعنی کلیسا سے جب مذہب کو نکالا تو نام اس کا انٹرسٹ رکھ دیا. تو اب جب ہم لوگوں نے یعنی اردو میں اور فارسی میں اس کا جب ٹرانسلیشن کیا تو اس کا نام سود رکھ دیا یعنی فائدہ یا انٹرسٹ کر دیا. عام لوگ اس کو سمجھیں یہ تو فائدے والی بات ہے. تو اللہ نے اس کی ایک سمجھ دی الحمدللہ. تو بس یہ ہے جی. تو یہ جو ہمارا مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو بک ہے یہ میں نے اسی وقت پڑھی. اس وقت تو کتاب تھی کوئی نہیں, ایک یہ تھی, کچھ اور مضمون تھے چھوٹے موٹے. تو بس
پھر ساری عمر اسی میں گزر گئی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسٹیٹ بینک میں بھی چونکہ جاب ہی ایسا تھا کہ مجھے وہ کام یعنی جو ملتا تھا نوکری کے اور نخرہ کیا تو کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ کچھ نہ کچھ اللہ نے نالج جو ہے وہ دین کا دے دیا. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے خود ہی آپ کے 5 منٹ لے لیے. تو چلیں اب آپ اپنا پروگرام دیکھیں کیسے چلاتے ہیں. میں تو پہلی دفعہ چکے. جی جی بہت شکریہ محترم پروفیسر ایوب صاحب. ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے الحمدللہ یو آر دا رائٹ پرسن، اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس حوالے سے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو 2 موضوعات ہیں، یعنی اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصولی جو ہے وہ فرق کیا ہے، اور اسلامی نظام معیشت اور اس کے ارکان کیا ہیں. تو اس حوالے سے اس کتاب میں جو سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے نکات بیان فرمائے ہیں، تو ہم اس کو دہرائیں گے اور اس کو ریوائز کریں گے. جی یہ جو کتاب ہے سود، یہ 1960 میں لکھی گئی، شائع ہوئی تھی. اور جس طرح کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ پہلے یہ مختلف موضوعات پہ الگ الگ تحریریں تھیں، پھر اس کو یکجا کیا گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا سوال تو یہ جنم دیتا ہے کہ جب مولانا نے یہ کتاب لکھی تھی اور ایک طویل عرصے تک سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ساتھ اشتراکی نظام جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن یقیناً ایوب صاحب اس پر آئندہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا آج کے حالات میں بھی اشتراکی نظام معیشت جو ہے وہ وجود رکھتا ہے اور وہ چیلنج کے طور پر باقی ہے، یا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور صرف سرمایہ دار نظام ہی جو ہے وہ اصل چیلنج ہے. تو یہ ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کتاب ہے سود، اس کے اگر موضوعات پر آپ نگاہ ڈالیں تو اس میں جو اس کی ترتیب ہے کہ پہلے تینوں نظام کا جو ہے فرق ہے، پھر اسلامی نظام کی جو اساس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سود کے حق میں لوگ کیا عقلی دلائل دیتے ہیں، مولانا نے اس پہ بات کی ہے. اور پھر اس کے حوالے سے مختلف جو اشکالات ہیں اور کچھ خطوط ہیں، سوال جواب ہے، تو مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو جو پہلا اس کا چیپٹر ہے اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصولی فرق، مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی کا تنہا مالک ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے. یعنی یہ پورا نظام جو ہے وہ خود غرضی پر مبنی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سود اور تجارتی لین دین میں بھی کوئی فرق نہیں. اس کے مقابلے میں جو اشتراکیت ہے، اشتراک کا نظام یہ ہے کہ تمام وسائل جو ہیں وہ ریاست یا سوسائٹی کے درمیان اور افراد کے درمیان جو ہے وہ مشترک ہیں، اور اشخاص کو جو کچھ ملے گا آواز کا مسئلہ ہو گیا. بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. نظری طور پر تو آواز نہیں، نظری اشتراکی نظام میں سود کی گنجائش نہیں ہے، لیکن عملاً ہم جانتے ہیں کہ رشیا ہو یا چائنا، ان کے اندر بھی جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں جو ہے وہ سود رائج ہے. اس کے بعد جو اسلام کا نظام ہے اس کی جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ فرد کو شخصی اور فطری حقوق بھی دیے جائیں، اور اس کے ساتھ تقسیم دولت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے. یہ اہم بات ہے. فرد کو شخصی اور فطری حقوق دیے جائیں اور اس کے ساتھ تقسیم دولت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے.
اسی طرح فرد کی بہتری اس میں ہے کہ جماعت خوشحال ہو، یعنی ریاست خوشحال ہو، اور جماعت کی یا ریاست کی بہتری اس میں ہے کہ افراد خوشحال ہوں، یہ اہم بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ افراد میں خود غرضی اور ہمدردی کا صحیح تناسب قائم ہو، اور ہر شخص کی کمائی سے دوسروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک فرد کی کمائی ہو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دوسرے افراد کا نقصان ہو، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کسی فرد کی کمائی ہے اس کے اندر دوسروں کا بھی حق ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو سرمایہ نظام کے اندر بالکل نہیں، وہ قطعاً نہیں دیکھتے کہ ہماری کمائی سے بھلے کسی کا نقصان ہو جائے اور ہمارا جو مال ہے وہ صرف ہمارا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی نکات ہیں کہ جو تینوں نظام کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ودود بھائی اس سلائیڈ کو ذرا چینج کر دیں، آگے بڑھا دیں۔ جی، اور آگے چلیے، اس پہ بات ہو گئی نہیں سر، ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا باب ہے کہ اسلامی نظام میں معیشت اور اس کے ارکان کیا ہیں۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ فرد اور جماعت کے درمیان حقوق اور مفادات کا بہترین اور صحیح ترین جو توازن ہے وہ اسلام نے قائم کیا ہے۔ فرد اور جماعت کے درمیان، فرد اور ریاست کے درمیان حقوق اور مفادات کا بہترین اور صحیح ترین توازن، فرد اور سوسائٹی کے درمیان۔ اچھا، اسلام جو ہے وہ اسلامی نظام وہ صرف قانون پر بیس نہیں کرتا، بلکہ وہ اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے۔ اب اس میں جو 7 اہم جو اس کے نکات ہیں، اس میں پہلی بات ہے کہ ذرائع آمدنی میں جائز اور ناجائز۔ اورنگزیب بھائی، اگر یہ پہلے جو چیپٹر ہے، یہ تو دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا نا، تو پہلے چیپٹر پہ اگر پہلے بات کر لے جو بھی اور ساتھی اور پھر ہمارے جو مربی ہیں ان کے اس بارے میں کوئی آ جائیں، تو پھر آپ یہ دوسرا چیپٹر شروع کریں۔ ٹھیک ہے، درست ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلے تینوں نظاموں کا فرق ہے اس میں جو اس کتاب میں نکات کی میں نے اس کی وضاحت کر دی، تو اب شرکاء اور محترم پروفیسر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، کوئی جو سوال ہو، اشکالات ہو تو اس پہ ہم بات چیت کر لیں اور پروفیسر صاحب اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی، مولانا رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی اس وقت اشتراکیت اپنے جوبن پر تھی، اور یہ ایک ایسا غیر فطری نظام تھا کہ مولانا نے ایک اس وقت بتا دیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 5 6 7 دہائیاں چلے گا، اور وہی ہوا کہ 70 سال کے بعد اشتراکیت کی جو عمارت تھی وہ بالکل دھڑام سے نیچے بیٹھ گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ٹوٹل بنیادی طور پر جو انسان کا ایک اپنا جو اللہ نے بنایا ہے مزاج، اس کے خلاف تھا۔ مزاج یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں، ایک خیر کا پہلو، ایک برائی کا پہلو، اپنے فائدے کا، دوسرے سے ہمدردی کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے پہلو بھی موجود ہیں، ایک خیر، شر، اپنا فائدہ، اور اس کا اپوزٹ دوسرے سے ہمدردی۔ اب جو غیر مسلم ہیں، دہریے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں فلانتھروپسٹ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، اور میں ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ اشریین، کہ اشری قبیلے کے لوگوں پر اللہ رحم کرے، رحم فرمائے۔ اب دیکھیں، نبی ایک اپنے امتیوں کے لیے اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، ان کا کیا کام تھا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی؟ وہ یہ کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوآپریشن سے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں، اور اس طرح جو انسانوں کے مابین ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔
تو یہاں تک تھا. آج بھی اس سسٹم کو ہم نے یعنی اسلامک لا میں ریوائیو کیا گیا ہے. وہ ایک ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کتاب الشرکہ فی الطعام، کھانے پینے کی چیز میں شراکت داری. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ شراکت داری صرف بزنس کے لیے ہوتی ہے، نہیں، لیکن دیکھیں کتاب الشرکہ فی الطعام وہ کیسے ہوتی تھی کہ کاروان جاتے تھے تجارت کے لیے، شام جا رہے ہیں، فارس جا رہے ہیں، وہی آپ جانتے ہیں کہ وہ تجارت ان کا پیشہ تھا، ان کی ضرورت تھی. اب وہ لمبا سفر 4 مہینے کا ہوتا، جاتے ساتھ ساری پروین لے کے جاتے، حتیٰ کہ جانوروں کا پانی تک بیچاروں کو اٹھانا پڑتا، اس لیے کہ وہ پوری کی پوری وادیاں اور سینکڑوں میل تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. اچھا، درمیان میں ایسا ہوتا کہ کچھ چیزیں پرووینز آف لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی، تو طریقہ کار یہ تھا سفر کا کہ ہر روز سارا دن چلتے رہتے اور شام کو پڑاؤ ڈالتے. تو جو لیڈر ہوتا ان کا، تو امیر، وہ پوچھتا ہاں وہی مسئلہ بتاؤ. تو ایک دن ایسا آتا کہ کہتے جی اکثر لوگ کہتے جی ہمارا پروین جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہمارے ستو، ہماری کھجوریں، ہمارا پانی ختم ہو رہا ہے. اب ہم بتائیے، ابھی تک تو جہاں جانا ہے، جہاں چیزیں ملنی ہیں، وہاں ہم 1 ہفتے میں پہنچیں گے، کیا کریں گے؟ تو جو امیر تھا وہ حکم دیتا بھائی جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آؤ. اب یہ تاریخ مورخین نے لکھا، حدیث میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ بغیر کو چھپائے اپنی ہر چیز وہاں دے دیتے. یعنی وہ مسلمان نہیں، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. تو چنانچہ کسی نے کھجوریں دی، کسی نے ستو دیے، کسی نے گندم دیا، کسی نے اس طرح ساری چادریں بچھا دی. اب کوئی دے رہا 1 کلو، کوئی دے رہا 10 کلو، کوئی کچھ نہیں دے رہا، لیکن سب برابر برابر تقسیم کر دیا. یہ تھا یعنی ایک میوچل سروائیول کے لیے ایک اہم جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے شر کا پہلو ہے، تو اسی طرح نیکی کا پہلو ہے. اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ سرمایہ داری میں خود غرضی ہے، تو انسان میں وہ پہلو بھی رکھا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے پہلو ہیں، یہ اشتراکیت میں کہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اشتراکیت میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ خدا اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، سب سے ایک بڑا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا ان کا یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنا اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو کیوں کام کرے گا؟ وہ اتنا ہی کام کرے گا جتنا اس کو کھانا پینا ہے، باقی وہ آرام سے گزارے گا. اگر نوکری کرنی ہے، شام کو 2 روٹی ملنی ہے، تو بس وہی کافی ہے، کیوں کام کرنا ہے؟ تو چنانچہ یہ ایک غیر فطری نظام تھا جو ختم ہوا، اور اشتراکی نظام کے سے ہٹ کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو آج جو پورے جوبن پہ ہے، بلکہ جوبن سے گزر کے اب دوبارہ فال کی طرف شروع ہو گیا ہے. اسلامک کا جو اسلامک سسٹم ہے اسلام کا، وہ اس لحاظ سے سرمایہ داری کے نظام کے قریب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد یہ تھی کہ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مارکیٹ فورسز پہ ہے، اسی طرح اسلامک جو معاشی نظام ہے، اسلامک ایون جو فائنانس کا نظام ہے، وہ بھی ڈیمانڈ، سپلائی اور جو مارکیٹ فورسز پہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیمتیں بڑھ گئیں، مہنگائی ہوئی، صحابہ حاضر ہوئے کہ یا اللہ کے رسول قیمتیں آپ مقرر فرمائے. تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ ہم سن کے حیران ہو جائیں کہ آپ نے فرمایا نو، ایسا نہیں ہوگا. میں اللہ کے پاس اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ ادھر سپلائر یعنی جو چیزیں منڈی میں لا رہا ہے وہ، یا کنزیومر جو اس کو استعمال کر رہا ہے، کوئی اللہ کے ہاں یہ کہے کہ جی میرا حق جو ہے وہ اس وجہ سے جو مارا گیا. آپ اندازہ لگائیں کتنا ایک. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک نظام جو ہے انسان کے جو ایک رکھا گیا ہے سوچ کے اپنا کمانا، اپنی کوشش کرنا، یہ اتنی اہمیت ہے کہ جب اس چیز کو آپ نکال دیں گے اشتراکی پہلو سے کہ آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں، you are not allowed to own anything، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کوئی شخص کوئی
اتنا ہی کام کرے گا جتنا مطلب ہے کہ جس سے اس کو روٹی مل جائے اور جو اس کا ہے. تو چنانچہ پہلا تو جو کوشچن تھا ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اشتراکی نظام آج بھی لو، اشتراکی نظام ختم ہو چکا، اشتراکی نظام دنیا سے اب کبھی نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح پہلے سرمایہ دارانہ نظام میں زیادتیاں شروع ہوئیں تو آپ دیکھتے ہیں یکم مئی والا ڈرامہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ سارا شکاگو کے شہید اور سو کال، تو اس طرح کی چیزیں تو آتی رہیں گی. لیکن یہ جو ہے کہ اشتراکی نظام واپس آنے کا وہ ایک بہت بڑی ایک بھول ہے. کچھ لوگ اگر کہتے بھی ہیں تو غلط ہے، بلکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی بنیادی کی جو خرابی جو کی بنیاد رکھی گئی وہ وہی تھا 1970 کی دہائی کا جو نیشنلائزیشن تھی، جو ہر چیز قومیہ لی گئی. یہ جڑ تھی ان آج کے مسائل کی جو ہم نے اس وقت ایک غلطی ہوئی. تو یہ ایک جواب ہو گیا کہ اشتراکیت جو ہے یہ چونکہ عین بنیادی نیچرل لا کے خلاف ہے، اس لیے آج یہ کہیں وجود نہیں رکھتی اپنے اصل معنوں میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جیسے میں نے ایک لفظ کہا کہ جی اسلامک لا، اسلامک کمرشل لا، اسلامک بزنس لا جو ہے وہ اس لحاظ سے کیپٹلزم کے قریب ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو کہا گیا ہے کہ تم محنت کرو، کماؤ. تو اسلام آلسو بلیو ان ایفیشنسی اینڈ میکسیمائزیشن آف پروفٹ. لیکن فرق کہاں آیا؟ فرق ہے کہ اسلام میں ایک ڈسپلن بتایا گیا. کچھ چیزیں جیسے مولانا آگے کچھ چیزیں اگلے چیپٹر میں آپ نے دیکھی کہ کچھ چیزیں پروہیبیشنز ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جن میں سے ایک سود ہے. اچھا باقی بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ بھی مولانا اس کا ساتھ بتا دیا کہ دو سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے جی مال میں نے کمایا ہے، میں جیسے چاہوں اس کو آگ لگا دوں، ایک دن میں کھا جاؤں یا سمندر میں پھینک دوں، ڈمپنگ. دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے نا. اتنی خوراک دنیا میں موجود ہے، اگر اس کو ہی استعمال کیا جائے تو کوئی شخص بھوکا نہ رہے. لیکن امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھوکے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں اتنی سردی میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی اصل میں تو اسلام اور سرمایہ داری میں بہت بڑا فرق یہی ہے دو لحاظ سے. ایک تو یہ کہ اسلام میں جو ایک ہے نا جس کو ہم بیانڈ مارکیٹ اکانومی کہہ سکتے ہیں، ایک مارکیٹ اکانومی ہے اور دوسری بیانڈ مارکیٹ اکانومی ہے، یعنی جس کو ہم تھرڈ سیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا ہے کوآپریشن، اور ایک دوسرے کے لیے احسار، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ. اب اس کو بھی اب یہاں بہت بڑا فرق ہے اسلام اور سرمایہ داری میں. سرمایہ داری یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بندہ پہلے خوب کمائے، اور اتنا کمائے کہ کماتے وقت یہ بھی نہ ذہن میں رکھے کہ کوئی جائز ہے ناجائز ہے. اب خود تو وہ تنخواہ لے رہا ہے فرض کیا 2 کروڑ روپیہ، مزدور اس کا جو کام کرتا ہے اس کو دے رہا 10,000 روپیہ. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ 10,000 روپیہ میں میرا ناشتہ ہوتا ہے اور اس کو میں دے رہا ہوں، تو وہ مہینے میں کیسے گزارا کرے گا. اچھا اب یہ کرتے کرتے وہ بل گیٹ بن جاتا ہے، اربوں ڈالر اس کی جائیداد ہے. تو جب اربوں ڈالر کی جائیداد ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے اب نا ایک ٹرسٹ بنانا چاہیے، تو وہ ایک ٹرسٹ بنا دیتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ اسلامک پرسپیکٹو میں ٹوٹلی جو ہے غلط ہے. اسلام ڈسپلن بتاتا ہے. پہلی بات تو ہے کماتے ہوئے آپ نے احساس کرنا ہے کہ جیسے ایک بات مولانا کی بتائی کہ بھائی میرا ہر فنکشن، میری ہر ایکٹیویٹی وہ میری کوئی ارننگ کی ہے، جاب کی ہے، یعنی میں کسی کی سروس میں ہوں، میں بزنس میں ہوں. اٹ شوڈ بی ان سچ اے وے دیٹ کہ دوسرے کسی کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اب بڑی دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اگر جاب کر رہے ہیں، میں جاب کر رہا ہوں، اگر میری کوشش ہو کہ میں کوئی اس طرح کا کروں کہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی غلط بیانی کر دوں. اب دیکھیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہو، یا بہت سارے
تقریباً میں 40-45 سال سے کوئی نہ کوئی جاب الحمدللہ کر رہا ہوں، تو یہ عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں انسان، جب وہی ہے اسفل السافلین، جب ایک خاص حد سے انسان جب گر جاتا ہے تو پھر قرآن پاک میں جو ہے کہ پھر درندوں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ پہلا فرق کیا ہوا کہ آپ نے جب ارننگ کرنی ہے تو اس میں کچھ آپ نے پروہیبیشن سے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروہیبیشن میں ایک سود ہے، باقی ہم باقی سود ساری چیز میں ڈسکس کریں گے، لیکن دوسری ساتھ جو چیز تھی جو مولانا نے کہی وہ یہ تھا کہ اسلامک لا میں میرا نہیں سب کچھ، جو میں نے کمایا اس میں دوسرے کا حق، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن اس کو حق کہتا ہے کہ میرے یعنی ان کے مال میں، یعنی جو مومن ہیں، حق ہے، حق کس کے لیے؟ سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ سائل جو سوال کرے، اسی لیے خود قرآن نے حکم دے دیا کہ آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور لوگ ہمارے، جب ہم اپنے دیہاتوں میں پڑھتے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا آ کے ایک سائل کرتا ہے تو وہ کہتا بھائی معاف کرو بھائی۔ اب دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم یہ سمجھتے نہیں یہ معاف کرو والی کیا بات ہوئی۔ بعد میں احساس ہوا کہ بھائی چونکہ ہماری دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور یہ ہے کہ ایک سائل آتا ہے تو اگر اس کو نہیں دے سکتے تو نہ دیں، لیکن اس کو جھڑکے نہیں۔ خود قرآن نے بھی حکم دیا، تو اس میں پھر دو حق آ گئے۔ تو یہ ساری کیا بات ہوئی، یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم بات کرتے رہیں گے۔ جو اسلام کا جو بیانڈ مارکیٹ اکانومی جو ہے حصہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ کمانے کی، اور اس کو اسلام نے منع نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے 400 اونٹ دے دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف شروع ہوئے چھوٹے سے کاروبار سے اور اتنا زیادہ تھا کہ گنتی میں نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جائز تجارت، جائز محنت، جائز زراعت، جائز کوئی صنعت کرنے میں، جائز کوئی آپ سروس کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہر شخص اپنی بزنس کر رہا ہے، تو جائز کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکلوئر، اور دوسرا آنیسٹی۔ لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک تو تھا کہ پروہیبیشن اور دوسرا ہے کہ حق۔ اب حق کی آگے دو قسمیں ہیں، اور دونوں قسموں کو جب ہم ملاتے ہیں تو دونوں مل کے ایک بن جاتی ہیں۔ یہی اصل میں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے ہم لوگوں سے۔ ایک یہ ہے کہ جو فرض ہے، جو کمپلسری ہے، جس کو ہم زکوٰۃ اور عشر کہتے ہیں، عام جو ہماری دولت ہے جو بچ جاتی ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ، سال میں ایک مرتبہ ہم نے وہ حساب ضرور کرنا ہے، جو بھی ہم ایک دن رکھیں گے اس دن حساب کریں گے، اور اس میں جو جس طرح کی بھی دولت ہے اس کے حساب سے اس میں فرق ہے۔ اگر روپیہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، اور مطلب ہے کہ اینیملز ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو وہ یہ چیز۔ اور دوسرا جو ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے اس پر تھوڑا فرق ہے، اس کا جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے تیسرا یہ ہے کہ جو پھر جس کو یعنی وہ کمپلسری بظاہر نہیں ہے، وہ جو خرچ ہے اس کو قرآن نے اس انداز میں کہا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے اللہ کے نبی، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں، یہاں مطلب ہے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو جواب ہے عفو، جو بچ جائے۔ اب عفو کو مولانا نے اپنے کئی مضامین میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا، اور بڑی ایک عجیب انداز سے وہ پڑھتے ہوئے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ تو وہ کیا چیز ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے ریلیٹیو۔ ماشاءاللہ ہم سب، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ریلیٹیو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ایک ایسی بستی میں، ایسی علاقے میں رہتا ہوں، پوش ایریا ہے، جہاں میرا ہمسایہ بھی مجھ سے بھی امیر ہے، تو یہ میرا ریلیٹیو ایک ہے کہ میں اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ ایسا کرتا ہوں۔ لیکن اگر میرا
ماحول ایسا ہے کہ میرے قریب ایک بندہ بھوکا سوتا ہے تو یہاں پہ مجھے یہ جو میرا ہے نا یہ تو میرا ہے جی، میں نے زکوٰۃ تو دے دی ہے اب نہیں دینا، نو، اللہ یہاں بھی کچھ فرض قرار دیتا ہے. اور یہاں پہ حدیث یہ موجود ہے کہ ایسا شخص جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ ایک شخص، اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں فرض کیا DHA میں رہتا ہوں یا اسلام آباد کے کسی پاش ایریا میں رہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ارد گرد سارے لوگ امیر ہیں، لیکن ایک جگہ ایک قریب گھر بن رہا ہے اور وہاں پہ ایک چوکیدار ہے جس کی تنخواہ بیچارے کی صرف 15,000 روپے ہے مہینے کے. تو وہ 15,000 میں بیچارہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ 15,000 میں وہ، تو میں اگر واقعی میں نے یہاں کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ بیچارے رات کو کئی لوگ تھے جو کھانا تک نہیں کھاتے اور کھاتے بھی ہیں تو پانی سے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہوا کہ وہ فرق آ گیا کہ اصل میں جو اسلام ہے، جو مولانا نے بات کی تھی، جو کہے جی یہ مال میرا اپنا ہے، بھائی اپنا کچھ نہیں ہے. اپنا وہ ہے جو آپ نے کھا لیا، اپنا پی لیا، کس میں اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کی ضرورت ہے. یہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے، چونکہ سود کی جو کتاب ہے جو سود مولانا کی، اس کے اندر یہ چیزیں تفصیل سے نہیں، لیکن الگ مولانا نے اپنے مضامین میں ایک شخص ہے وہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں فضول خرچی اور تبذیر، اسراف اور تبذیر آگے 2 لفظ ہے، ٹھیک ہے. تبذیر وہ ہے کہ ایک ناجائز میں خرچ کرنا، اور اسراف یہ ہے کہ جائز میں ایک حد سے زیادہ خرچ کرنا. تو یہ دونوں منع ہیں. تو یہ جو مولانا کا ایک لفظ آپ نے جب یہ پریزنٹ کی ہے پہلے چیپٹر سے کہ اگر اشتراکیت ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ سلطنت کی ہو گئی اور وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، تو سرمایہ داری میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی جو مال میرا ہے وہ میرا ہے، جی کسی کا نہیں ہے، میں چاہوں تو جو مرضی کروں، اور یہ بات جو ہے اسلامک پرسپیکٹو میں غلط ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کا مال جو ہے اس میں آپ نے دوسروں کا حصہ دینا ہے، دوسروں کا حق ہے. اور اس میں سب سے اہم بات وہی ہے جو میں نے بات کی پہلے کہ اس کو ہم نے ریلیٹیو ٹرم میں دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، سب سے اہم بات جو ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو افراتفری ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہم لوگ جو ہے وہ بھولے. اور بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ سب سے پہلے بہن بھائی دیکھیں، اور والدین. بعض صورتوں میں ایسے بھی بدبخت دیکھے ہیں جو والدین کو بھی نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھائی بہن، اور پھر کچھ افراتفری کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کو اور اس طرح کے کاموں کو، لیکن اپنے بچوں کو بھی نہیں. یہ بھی ایک انتہا ہے. تو شروع ہوتی ہے بات اپنے نفس سے، اپنے گھر سے، اپنے اہل سے، اور اہل میں سب سے آپ کا سب سے قریب کون ہے؟ آپ کی یعنی اسپاؤس، ٹھیک ہے. اچھا محترم پروفیسر ایوب صاحب، ذرا میں مخل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے خاصی وضاحت کر دی تینوں نظام کے حوالے سے اور اس کے اہم نکات بیان فرما دیے. اور اوور لیپنگ کے اندر پھر آپ نے جو اسلامی نظام کی خصوصیات ہیں اور اس کے ارکان ہیں اس پہ بھی اس کے پہلے 1-2 نکات پہ بات کر لیے. ایک بہت دیر سے ایک سوال اٹھا ہے محترم ڈاکٹر مرتضیٰ بخاری صاحب کا. جی بتائیے. آپ ذرا مرتضیٰ سوال کر لیں اپنا مائک آن کر کے. محترم مرتضیٰ بخاری صاحب. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بہت ہی مفید اور دلچسپ بات چیت چل رہی ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے بات بنیادی وہ یہ کہ جو معاشی تگ و دو ہے اس میں خود غرضی جو ہے وہ ایک فطری داعیہ ہے، اور اس کے بغیر شاید یہ تگ و دو جاری نہیں رہ سکتی. جیسا کہ اشتراکی نظام کا ذکر آیا کہ وہ اسی وجہ سے اپنی موت مرا کہ اس میں اس چیز پہ قدغن عائد کی گئی کہ
یہ اس فطری داعیے کو سپریس کر دیا گیا۔ اشتراکی نظام میں جو خرابی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو فطری داعیہ ہے یہ بے مہار داعیہ بن گیا، اس میں کوئی قدغن نہیں، نہ اخلاقی قدغن ہے نہ قانونی قدغن ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہوا۔ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا گیا اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا گیا، اور اس کے نتیجے میں عدم اطمینان اور عدم توازن پیدا ہوا، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ جو ہمیں نظر آتا ہے بہت نمایاں نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں اور اشتراکی معاشرے میں، وہ اپنی پوری اس حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ وہ جو قرآن میں وہ جو بیان کیا گیا ایک منظر کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ ایک ختم نہ ہونے والی ایک دوڑ جس میں ہر کوئی خود غرضانہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی اخلاقی قدغن کا وہ خیال نہیں کرتا اور کسی دوسرے کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ اشتراکیت کا یہ خاصہ، اور یہ اس میں سب سے بڑی خرابی کہ اس داعیے کو بالکل شترے بے مہار کی طرح انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے بہت ہی بڑا اخلاقی بگاڑ بھی اور معاشی بگاڑ بھی اور عدم توازن پیدا ہوا۔ جبکہ جو اسلامی نظام ہے معیشت کا، اس میں اگرچہ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو اشتراکیت کے اس لحاظ سے قریب تر ہے کہ اس میں اس جو فطری داعیہ ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس فطری داعیے میں جو کچھ اخلاقی قدغن اور اخلاقی اصول وضع کیے گئے، اور اخلاقی آپ یہ کہہ لیے کہ ایک داعیہ پیدا کیا گیا افراد میں کہ وہ مرتضیٰ صاحب ذرا آپ کمانے اس کی پہ سوال کر لیں، محترم مرتضیٰ صاحب اس میں سوال کر لیں کہ یہ بات تو پروفیسر صاحب نے بتا دی ہے نا، تو کوئی سوال جی ریز ہو رہا تو ذرا کر لیجئے، کوئی سوال پوچھنا جی ہو، کوئی اشکال ہو۔ جی 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 تو آپ کے ذہن میں کوئی اس میں سوال ہو پروفیسر صاحب سے؟ ہاں جی، تو جی جی اس میں یہی ہے کہ جو اسلام نے جو میرا خیال ہے کہ جو اس میں جو اخلاقی اور قانونی جو قدغنیں عائد کی گئی ہیں اور ان کا اگر تذکرہ آ جائے اور ان کی وضاحت آ جائے ایک ایک کر کے، تاکہ اس سلسلے میں ہماری ذہن کلیئر ہو کہ وہ کیا اخلاقی عوامل ہیں کہ جن پہ ابھارا گیا ہے، اور وہ کیا قوانین ہیں کہ جن کے ذریعے باؤنڈ کیا گیا افراد کو کہ وہ اس داعیے کو معاشرے کے لیے مفید بنا سکے۔ سر، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، تو جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، جو اسلامی نظام معیشت اور اس کے ارکان ہیں، تو مولانا نے وہ 7-8 بنیادی اساس بتائے ہیں کہ جس پر اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد پھر سود پہ ڈسکشن ہے۔ جی پروفیسر جی صاحب ایسے ہی بات۔ جی ڈاکٹر مرتضیٰ بخاری صاحب جزاک اللہ خیر۔ آپ نے دیکھیں ایک تو بات آپ نے بتائی کہ جو خود غرضی ہے وہ اسلام، وہ اس کو خود غرضی جو ہے اس کا ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں خود غرضی کی بجائے سیلف انٹرسٹ، اپنا فائدہ۔ خود غرضی اس کا مطلب ہے کہ خود غرضی تھوڑے سے ڈیفرنٹ معنوں میں آتا ہے، لیکن وہ جو ایک ہے نا جو چیز مشترکہ ہے اسلام میں اور سرمایہ دار نظام میں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے کچھ کام کروں، اور یہ چیز تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس میں یہ کہ میں اتنا زیادہ کروں کہ میں کہوں کہ میں ہی کماؤں دوسرا کچھ نہ کرے، اس کو بالکل بھوکا رکھوں، وہ پھر خود غرضی میں آتی ہے۔ یعنی وہ خود غرضی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی اس کی انتہا ہے، لیکن سیلف انٹرسٹ اس کا اردو میں کیا کریں گے؟ اپنا فائدہ۔ اپنا فائدے کے لیے میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملے، مجھے کوئی فائدہ ہو، میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کماؤں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام نے اس کو نہ صرف یہ کہ جائز کرا بلکہ ضروری کہا
اس کے وہ بڑی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا, سوال کیا, اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی حالانکہ آپ کہتے تو بہت سارے لوگ اس کی ہیلپ ہو جاتی. کہا ابھی اپنے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک چادر ہے, لاؤ لے کے آ جاؤ. وہ بیچی. جب بیچنے لگے تو اس کو باقاعدہ بولی شروع کر دی اس کی, کون اس کو لے گا, کتنے میں لے گا؟ ایک نے کہا یہ 1 درہم میں. تو آپ نے کہا نہیں بڑھاؤ. اب دیکھیں یہی ساری اصل میں ہمارا اسلامک کمرشل لا یہیں سے بنا کہ بڈ کرنا ہے آپ نے, اور بڈ کے لیے کیونکہ اس کا بینیفٹ بھی ہے, اس کی قیمت کا بھی ہے, تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ اور بڑھایا جائے, تو ایک نے کہا جی میں 2 درہم دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو 2 درہم لے کے آپ اندازہ لگائیں, مدینہ منورہ کی بات ہے, کہا یہ 1 درہم سے کلہاڑی اور رسا لے کے میرے پاس آ جاؤ, اور دوسرے درہم سے اپنے گھر کا جو کھانا ہے وہ چھوڑو اور جاؤ جنگل میں, مجھے نظر نہیں آنا 5 دن تک, 1 ہفتہ. آپ اندازہ لگائیں. اس کا مطلب ہوا کہ یہاں سیلف انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ معاشرے میں ایک پیراسائٹ بننے کی بجائے, ایک بھکاری بننے کی بجائے آپ نے کچھ ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ آپ جائیں گے جنگل سے لکڑی کاٹیں گے, تو ایک ایکٹیویٹی آپ جنریٹ کر رہے ہیں. لکڑی کاٹنے والے جتنے زیادہ ہوں گے, لکڑی زیادہ کاٹی جائے گی, اتنی قیمت کم ہوگی. اصل میں یہی جو بنیادی چیز ہے نا, وہ آج بھی ضرورت ہے. اچھا فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کو ڈسپلن کیا گیا. جو بات آپ نے بعد میں کہی کہ یہ کیا ہے, اس کے لیے 2 چیزیں. ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل پروہیبیشن, جس کے ایز اے ہول کہ جس طرح ہم کہتے ہیں سود نہیں لینا, اور بھی ہم ایک ربا ہے سود جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا ایک اور ٹیکنیکل ٹرم ہے غرر, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو. وہ بڑا وہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دی سبجیکٹ میٹر, جو آپ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کا ہی پتہ نہیں کتنا ہے. اباؤٹ دی پرائس, اس کی پرائس کتنی ہے, آپ نے کہا جی سودا ہو گیا لیکن قیمت طے نہیں ہوئی. اور تیسرا کیا, اباؤٹ اس کے ڈیلیور کرنے کے بارے میں, اب یہ بھی منع ہے. اسی طرح ملاوٹ منع ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسٹرنل ہیں. باقی جو ہیں وہ جو ایز اے ہول ایتھکس ہیں پوری دنیا کے, وہ ہر مذاہب میں وہ کیا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, غیر ضروری قسمیں نہیں اٹھانی, اپنی جو چیز ہے اس کو ڈسکلوجر کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی غلہ منڈی میں گئے اور دیکھا کہ گندم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, تو ہاتھ ایسے اس کے اندر ڈھیر کے مارا تو اندر سے گیلی تھی. تو پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی بارش ہوئی ہے. تو بارش ہوئی ہے تو پھر بھائی آپ نے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے. اب ہمارے ہاں مارکیٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ بالکل ہی اس کو ساری چیزیں چھپا کے, جو لوگوں کو لوٹنے والی جو ہے چیزیں ہیں وہ سب چھپائی جاتی ہیں, اور جو دھوکہ دینے والی. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری پروہیبیشنز جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک تو ہیں جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں, جو آپ نے بھی کہا کہ ایتھکس میں کیا کچھ شامل ہے, اور اس میں سب سے اہم ہے ڈسکلوجر. ڈسکلوجر جو ہے, میں کہتا ہوں میں نے گاڑی بیچنی ہے, میں کہتا ہوں بھائی اپنے مکینک کو دکھا لو, میں تو کچھ نہیں بتاؤں گا. تو اسلام ڈز ناٹ لائک دس. مجھے بتانا ہوگا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں نے اس پر سے رنگ شنگ کرا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں جو ڈیٹیل میں ہیں, جو ایتھکس پوری دنیا میں ہیں. اب ہم اکثر لوگ کہتے ہیں جی امریکہ والے ان کے بڑے ایتھکس اچھے ہیں, اور جو کینیڈا والے, آسٹریلیا والے, تو اٹ کوڈ بی کریکٹ 1%, لیکن 99% جو ہے وہ غلط ہے. وہ شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. ہمارا شکنجہ جہاں جو ہے وہ ٹیکس کا جو ہے وہ ذرا ڈھیلا ہے. وہاں وہ ایک اپنی جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ چھپا نہیں سکتے, وہ اس لیے اپنے کام وہ پورے رکھتے ہیں. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کا, وہ پھر ہم سے بھی تیز ہیں, وہ قومی سطح ہو یا انفرادی سطح ہو. آپ دیکھتے ہیں وہاں لائٹ جاتی ہے تو کیا اثر ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا اس سے بھی 10 گنا برا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم بھی میرے خیال میں کافی ہو رہا ہے. اس کا سوال سر اصل میں ہمارے پاس ہارڈلی جو ہے وہ 6 سے 8 منٹ ہے, اس سے بھی کم. اور یقیناً تفصیلات پہ تو ہم انشاءاللہ بہت بات کریں گے. جی میرے خیال میں اس کا سوال کا جواب ہو گیا. تو اور کوئی اگر صاحب ہاں بس اب یہ ہے کہ جو ہمارا اگلا جو اورنگزیب صاحب, جی
सुन रहा हूँ जी। एक और साहब ने भी यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे पेरेंट के नाम से, एक और उनका साहब नाम ने नहीं भी आ रहा है। हाँ जी अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, आप कर रहे थे वालेकुम सवाल। जी जी मेरा नाम आफाक अख्तर है और मैं अमेरिका से हूँ, और ये औरंगजेब भाई वगैरह तो मुझे जानते हैं। तो जी आप पीमा के ग्रुप में जो मैंने जो है वो मैं ये पेरेंट टॉपिक के देखा। नाम से आ रहा था, इसलिए आपकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। नहीं, पेरेंट तो जी मैं जी, हूँ। नहीं आपका तो नाम नहीं आ रहा था। अच्छा सही है, वो असल में रजिस्टर इसी तरह हुआ है। ठीक है तो ठीक है। जी तो जो है वो बहरहाल जो है वो देखिए, खुशतामदीद मैं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा जाऊँगा 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू इंशाल्लाह मुकम्मल कर लूँगा। और मतलब ये सवाल भी है, और थोड़ा सा अगर आप इस मौजू पे जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो जी जी उसके हवाले से एक कंसर्न भी है। देखिए, जो अभी तक जो प्रोफेसर साहब ने पूरी गुफ्तगू की है, मौलाना की जो किताब है सूद के हवाले से, मैंने पहले भी पढ़ी थी, और अच्छा हुआ जो है वो इसकी वजह से मैंने दोबारा उसको निकाला है, आज सुबह देखा था बैठ के। असल में देखिए, मौलाना ने ये किताब लिखी है 1936 के जो मदामीन है, और उसके बाद कुछ मदामीन शामिल हुए हैं। उस वक्त इश्तराकियत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पे थी। 1917 का जो है वो इनकलाब आया था, सब कुछ इश्तराकियत अब इस दुनिया से जो है वो जिसको कहते हैं कि तकरीबन ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि जो है वो रशिया के अंदर और जनूबी अमेरिका के जो ममालिक हैं वहाँ पे भी जब इश्तराकियत जो है वो सरमायादारी के एक मुख्तलिफ फॉर्म में ढल रही है, तो मेरा ख्याल है कि इश्तराकियत के ऊपर तो अब बात ही नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इश्तराकियत हमारा मौजूद गुफ्तगू हो ही नहीं सकता, ना मुस्तकबिल में इसके आने के कोई इम्कानात हैं। इस वक्त जो है वो जो हमारी गुफ्तगू का मौजू होना चाहिए, देखिए मैं अमेरिका में हूँ, मौलाना की किताब मैंने पाकिस्तान आने से पहले भी पढ़ी थी, यहाँ आने के बाद भी एक दफ़ा पढ़ी, और अब तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पढ़ लूँगा, अच्छा हो जाएगा ये। मैंने यहाँ पे सरमायादारी की एक मुख्तलिफ शक्ल जो है वो देखी है, जिसने जो है वो मुआशरे को किसी दर्जे में एक फलाही रियासत में ढाला है। हमें जो है वो गुफ्तगू को इस मौजू के ऊपर रखना चाहिए कि एक आम आदमी का, एक पढ़े लिखे आदमी का ज़हन इस बात पर जो है वो मुतमईन किया जाए कि किस तरीके से इश्तराकियात को तो छोड़ ही दें, उसके ऊपर तो एक लफ्ज़ की गुफ्तगू भी बेकार है, इसलिए कि किसी का इस मामले में अब कोई खिलजान भी नहीं है, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है कि वो दोबारा उसको वापस लाना चाहता है। मसला सारा इस वक्त सरमायादारी का है, और सरमायादारी एक पूरी तहज़ीब के साथ चल रही है यहाँ पे। उसने जो है वो फ़ायदे भी इंसानियत को पहुँचाए हैं, नुकसानात भी बहुत सारे पहुँचाए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस सरमायादारी की पूरी एक मुनफरिद शक्ल है, जिसने जो है वो एक फलाही रियासत की किसी दर्जे में जो है वो यूँ समझें कि आप शेप इख्तियार की है, वो जो है इस्लाम उसका मुकाबला किस तरह करता है? अगर इस्लाम उसका मुकाबला सिर्फ़ जो है वो उन 4-6 मिसालों से करता है जो प्रोफ़ेसर साहब दे रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं इस मुआशरे में रह रहा हूँ, नाकाफ़ी हैं वो। वो आप किसी और को तो छोड़िए, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सकते, मुझे भी मुतमईन नहीं कर सकते आप। देखिए, हमें जो है जब तक सॉलिड तरीके से हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाएँगे कि जो है वो कौन-सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। नज़री चीज़ों को छोड़ दीजिए, एक इंसान के अंदर जो तब्दीली पैदा होती है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ सॉलिड चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो जदीद ज़हन को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख़्याल में कुछ और चीज़ें इसमें शामिल कीजिए। ये मेरी जो है वो ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं कि गुफ्तगू इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। लेकिन जो मैं यहाँ रहते हुए महसूस करता हूँ उसका इज़हार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, अब अच्छा नाम प्रोफेसर, आपका तो मुझे नहीं मोहतरम, पता, बहरहाल आपने बड़ी अहम बात कर दी। तो ये जो आज बातें की हैं यही तो कुल इस्लाम और इस्लामिक लॉ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जब हम सूद की ही बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो उस वक्त जो बुनियादी जो फ़र्क आएगा उससे वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो बाकी आपका रहा जो आपने बताया कि ये चीज़ें मेरे लिए यानी आपके लिए वो काफ़ी नहीं है, साफ ज़ाहिर। इससे तो आज के हालात में ज़रा थोड़ा सा ये कहना कि जो इस्लामी तालीमात हैं हम कहें जी के बगैर सब कुछ के बड़ी इन बातों से मसला हल हो जाए, तो वो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस्लामिक लॉ में जो या इस्लाम में जो चीज़ें बताई गई हैं, और वो जो पहले मैंने अर्ज किया कि जो मार्केट के साथ बियॉन्ड मार्केट का जो एक अहम शोबा है जो कि कैपिटलिज्म में नहीं है, जैसे मैंने बताया कि फिलांथ्रोपी तो है, लेकिन वो फिलांथ्रोपी ऐसे है कि पहले खूब कमाओ, खून चूसो और फिर उसका थोड़ा सा इधर उधर बहाओ।
تو اس سے تو بات نہیں بنتی. جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کماتے ہوئے پورا احساس کرنا ہے, اس کے جو پروہیبیشنز ہے اس کو ماننا ہے, اور ان پرنسپل ان اسپرٹ ماننا ہے, اور اس کے بعد پھر جو مال کمایا ہے اس بے سے بھی کچھ دینا ہے. اور جو رہا مسئلہ کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے, مقابلے کا میں تھوڑا سا مثال دیتا ہوں کہ 17ویں صدی میں جب یہ کیپٹلزم شروع ہوا تو اس وقت جو سلطنت عثمانیہ تھی, آپ جانتے ہیں یورپ اور مطلب ہے کہ یہ کس طریقے سے وہ بالکل درمیان میں بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلا جو انقلاب جو مسلمانوں ممالک میں آیا وہ ترکی ہی تھا. تو ترکی میں اس وقت کوشش انہوں نے کی کہ یہ جو نظام آیا ہے لوگوں سے پیسے سود پہ لے کے آگے سود پہ دینے کا, اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے. وہ بڑا انہوں نے کوشش کی, اور ایک کوشش جو اس میں کافی دیر تک تقریباً کو 100 سال تک کامیاب رہے وہ تھا کہ وقف کا نظام جو اللہ کے نبی نے خالص ایک تھا کہ غریبوں یعنی ان کی روٹی پانی کے لیے, وہ بعد میں اس کو سوشل پرپز کے لیے بھی یوز کیا, اس کو ایون ایز اے فائنینشیل انٹرمیڈیری کے طور پہ یوز کیا. آپ حیران ہوں گے. وقف کیا ہے کہ میں اپنا ایک اثاثہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے دے دیتا ہے. وقف مین ٹو ڈونیٹ یا ٹو میک این انڈاؤمنٹ فار ایور. جیسے اللہ کے نبی کے دور میں حضرت عمر نے کہا جی یہ میرا باغ ہے, آپ نے کہا نہیں, اس طرح باغ غریبوں میں دینے کی بجائے اس کے اصل کو احبس اسلحہ, اس کے اصل کو یہ قائم رکھو, اور پھر اس طرح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ترکوں نے کیا کہ اس کو ایک نیا ٹاپک دیا, اور وہ تھا کیش وقف. تو کیش وقف جو تھا وہ لوگوں سے بجائے اس کے کہ ایک امیر آدمی ہو بڑی بلڈنگ دے, بہت سارے لوگوں نے کیش وقف دیا. اس کیش وقف سے ایک پھر ارننگ ایسٹ بنایا. اس ایسٹ سے جو انکم ہوتی تھی وہ آگے پھر اس زمانے میں جتنے لوگ صنعت و حرفت والے تھے اس کو وہ پھر فائنانس کرتے تھے. تو یہ ان کی پہلی کوشش تھی. اب جب پورا نظام اس طرح کا بنا, یعنی یہ اس جو سودی نظام میں جو اس کو پورا کا پورا ایک بدل دیا گیا, تو اس کو اتنا یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ایک دن میں ہم کسی طریقے سے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو میں اس کے حل موجود ہیں, اور حل فائدہ مند تب ہوں گے جب ہم اسی پرسپیکٹو میں اس کو لیں گے. اور اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم کچھ ڈفرینشیٹ کریں گے بٹوین ڈفرینٹ ایسٹس. اب ایسٹس اللہ نے دو طرح کے بنائے ہیں, ایک وہ چیز جو انسان یوز کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اور دوسرے وہ ایسٹ جو ہیں جو اس کھانے پینے کی چیزوں کو ایکسچینج کرنے میں کام آتے ہیں. تو اس طرح منی از ڈفرینٹ فرام ادر گڈز اینڈ سروسز. تو جب منی ارننگ منی ہوگی تو معاملات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. پھر غریب آدمی غریب تر ہوتا جائے گا, اور امیر آدمی جو ہے وہ امریکہ میں ہو یا یہاں ہو. تو یہاں اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے بات بھی شروع کی تھی سود سے, اور اینڈ پہ ہم تقریباً ٹائم جو ہے وہ 10:30 ہی ہے شاید وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس میں منی ارننگ منی جو ہے یہ جو اسلام نے اس کو بنیادی طور پر روک دیا کہ نو اصل میں تو یہی جو ہے. سر جو آفاق اختر صاحب نے جو سوال ریز کیا ہے تو صحیح معنی میں تو ہماری آئندہ ساری نشستیں ہوں گی وہ اسی سوال کا جواب ہوگی کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام جو سود کی بنیاد پر استوار ہے اس کی کیا پرابلمز ہیں, اس کی کیا خرابیاں ہیں, اور کس طرح سے اسلام جو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے, اور اس کا اور اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے, کس طریقے سے. تو یہی تو ہم اس پہ تو کئی نشستیں انشاءاللہ کریں گے اور اس کا جواب آ جائے گا. اور ایک سوال اور لے لیجیے گا آئندہ کے لیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اشتراکیت ختم ہو گئی ہے روس کے ساتھ, لیکن دیکھیں چائنا کی صورت میں جو ہے وہ ایک بڑی اقتصادی مشین ہے اور بہت ہی ایک جبر کے تحت وہ نظریہ چل رہا ہے, لیکن ان کی بہت اچھی پروڈکشن ہے. تو اس پہ بھی ضرور ایڈریس کیجیے گا کہ چائنا نے کیا کچھ ترمیم کر لی اپنے نظام کے اندر, یا اسی اشتراکی نظام پہ وہ اپنا نظام چلا رہا ہے. نہیں یہاں تو اشتراکی نہیں ہے نا جی, وہاں تو انہوں نے اب دونوں چیزیں الاؤ کر دی نا. وہ تو اب پرائیویٹ لوگ دے آر اوننگ سم تھنگ. جی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص انفرادی طور پر اگر چیز ایک اون کر رہا ہے تو کر رہا ہے. وہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں وہاں سے پھر آگے پوری دنیا میں وہ
جی اس میں میری جو ہے گزارش ہے کہ آئندہ ہم مزید جو ہے وہ اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا جو کہ وہ تھوڑا سا دیکھیے ہم نے جو یہاں محسوس کیا ہے نا، دیکھیے ایک تو معاشی نظام تو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نظری طور پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اب پورا معاشی نظام جو ہے وہ ایک تہذیب کے ساتھ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ چائنا، نہ رشیا، نہ جنوبی امریکہ کے ممالک کہیں پہ بھی اشتراکیت اس طرح باقی نہیں رہی ہے، بلکہ موڈیفائڈ جو ہے وہ کیپٹلزم کے طور پہ قائم. ہم جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کے اثرات خود ہمارے ممالک میں بھی آ رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم معاشی نظام میں اسلام کا تصور ہے، جو بھی معاشی نظام کا تصور ہے اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یا کسی کو سمجھا سکتے ہیں. یہ تو ایک بڑا میری عرض سن لیں، ہم یہاں پہ سمجھنے کے لیے تو موجود ہیں، ایک دوسرے کے سے سمجھیں گے، نالج شیئرنگ ہے، میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مسئلے کو حل کریں، ہمارا حل کرنے کا کام نہیں ہے. neither we are government nor we have anything in our own مطلب ہمارے پرسپیکٹو میں ہم تو ایک پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہے کیا. یہ بہت سارے لوگ ہم میں سے آج بھی کہتے ہیں یہ سود کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ بھائی یہ اگر پروہیبٹ کیا گیا ہے تو واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور تو باقی رہا مسئلہ پریکٹیکلی یہی اہم بات ہے کہ سود جو ایک بدترین گناہ ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، جی بالکل، اور کیسے اس سے بچا جائے. کیسے یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں. اچھا، وقت کی کمی ہے اس لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ شرکا سے یہ گزارش ہے کہ مزید اس کتاب کے جو نا آنورڈس یعنی 40 صفحات کے بعد مزید 50 صفحات کا مطالعہ کر لیجیے گا، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو فرسٹ 100 جو پیجز ہیں کوشچن اس ہو پہ پلیز آئندہ آپ نشست پہلے میں لکھ بات ہو کے جائے، اور جس سوالات ہوں وہ پہلے سے اس پہ تیاری کر لیں. جی تو آخر میں بھیج دیں آپ کو، رنگریز صاحب کو بھیج دیں، طاہر صاحب کو بھیج دیں. پاکستان کے صدر محترم عزیز میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا سے جو ہے وہ آج کی نشست کا اختتام کریں. محترم ڈاکٹر عزیز میمن صاحب، آپ سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. رب اغفر ورحمنا خیر لنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. صلی اللہ تعالی علی خیر نور محمد افضل الانبیاء جمیل المرسلین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ. بہت شکریہ محترم ایوب صاحب، آپ کا بھی اور سب شرکاء کا بھی، اور محترم صدر صاحب کا بھی. گزارش ہماری یہ ہے کہ آئندہ ہفتے کے لیے سب لوگ تیاری کر کے شریک ہوں تاکہ سب کی انپٹ ہو اس میں. اور ایک گزارش ہے کہ سوال بھی مختصر ہو اور جو تفصیلی کامنٹس ہیں اس کو ذرا ہم سب اجتناب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم.